الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 59 فقہ بہار شریعت جلد 2 حصہ 7 کافر کے نکاح کا بیان جاری تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی مسئلہ نمبر 5 سے آگے پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کتابیہ یعنی عیسائیہ یا یہودیہ سے مسلمان نے نکاح کیا تھا اور طلاق دے دی۔ ابھی اس کی عدت ختم نہ ہوئی تھی کہ اس نے کسی کافر سے نکاح کیا تو اس کو تفریق کر دی جائے گی۔ زوج زوجہ دونوں کافر غیر کتابی تھے، یعنی کہ عیسائی یا یہودی نہیں تھے۔ ان میں سے ایک مسلمان ہوا تو قاضی دوسرے پر اسلام پیش کرے، اگر مسلمان ہو گیا فبیہا اور انکار یا سکوت کیا تو تفریق کر دے، یعنی نکاح ختم ہو گیا۔ سکوت کی صورت میں احتیاط یہ ہے کہ 3 بار پیش کرے۔ یوں ہی اگر کتابی کی عورت مسلمان ہو گئی تو مرد پر اسلام پیش کیا جائے، اسلام قبول نہ کیا تو تفریق کر دی جائے۔ اگر دونوں کتابی اور مرد مسلمان ہوا تو عورت بدستور اس کی زوجہ ہے۔ مطلب کہ اگر عورت عیسائیہ یا یہودیہ ہے تو اس کے ساتھ تو نکاح ہو سکتا ہے مسلمان کا۔ اب اس کا شوہر مسلمان ہو گیا اور بیوی ابھی بھی عیسائیہ یا یہودیہ ہے تو ان کا نکاح نہیں ٹوٹا، ان کا نکاح باقی رہے گا۔ نابالغ کا چونکہ آج کل نکاح ہوتا نہیں ہے تو یہ مسئلہ ہمیں دیکھنے کی حاجت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 8 ہے، شوہر مسلمان ہو گیا اور عورت مجوسیہ تھی اور یہودیہ یا نصرانیہ ہوگی تو تفریق نہیں۔ یوں ہی اگر یہودیہ تھی اب نصرانیہ ہو گئی یا بالعکس تو بدستور زوجہ ہے۔ یوں ہی اگر مسلمان کی عورت نصرانیہ تھی یہودیہ ہو گئی یا یہودیہ تھی نصرانیہ ہو گئی تو بدستور اس کی عورت ہے۔ یوں ہی اگر نصرانی کی عورت مجوسیہ ہو گئی تو وہ اس کی عورت ہے۔ یہ تمام صورتیں اس وقت ہیں کہ دارالاسلام میں اسلام قبول کیا ہو، اور اگر دارالحرب میں مسلمان ہوا تو عورت 3 حیض گزرنے پر نکاح سے خارج ہو گئی، اور حیض نہ آتا ہو تو 3 مہینے گزرنے پر، کم عمر ہونے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو یا بڑھیا ہو گئی کہ حیض بند ہو گیا اور حاملہ ہو تو وضع حمل سے نکاح جاتا رہا، اور یہ 3 حیض یا 3 مہینے عدت کے نہیں۔ جو جگہ ایسی ہو کہ نہ دارالاسلام ہو نہ دارالحرب، وہ دارالحرب کے حکم میں ہے، اور اگر وہ جگہ دارالاسلام ہو مگر کافر کا تسلط ہو جیسے آج کل ہندوستان، تو اس معاملہ میں یہ بھی دارالحرب کے حکم میں ہے، یعنی 3 حیض یا 3 مہینے گزرنے پر نکاح سے باہر ہوگی۔ ایک دارالاسلام میں آ کر رہنے لگا، دوسرا دارالحرب میں رہا، جب بھی عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی، مثلا مسلمان ہو کر یا ذمی بن کر دارالاسلام میں آیا، یا یہاں آ کر مسلمان یا ذمی ہوا یا قید کر کے دارالحرب سے دارالاسلام میں لایا گیا تو نکاح سے باہر ہو گئی، اور اگر دونوں ایک ساتھ قید کر کے لائے گئے یا دونوں ایک ساتھ مسلمان یا ذمی بن کر وہاں سے آئے، یا جہاں آ کر مسلمان ہوئے یا ذمہ قبول کیا تو نکاح سے باہر نہ ہوئی، یا حربی امن لے کر دارالاسلام میں آیا یا مسلمان یا ذمی دارالحرب کو امان لے کر گیا تو عورت نکاح سے باہر نہ ہوگی۔ تو یہ ہے کہ 2 الگ الگ ملکوں میں اگر ہیں تو یہ مسائل ہوں گے میاں بیوی کے نکاح کے حوالے سے۔ مسئلہ نمبر 16 ہے، عورت مسلمان ہوئی اور شوہر پر اسلام پیش کیا گیا، اس نے اسلام لانے سے انکار کیا یا سکوت کیا تو تفریق کی جائے گی، اور یہ تفریق طلاق قرار دی جائے۔ یعنی اگر بعد میں مسلمان ہوا اور اسی عورت سے نکاح کیا تو اب 2 ہی طلاق کا مالک رہے گا، کہ من جملہ 3 طلاقوں کی ایک پہلے ہی ہو چکی اور یہ طلاق بائن ہے اگرچہ دخول ہو چکا ہو، یعنی اگر مسلمان ہو کر رجعت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، بلکہ جدید نکاح کرنا ہوگا اور دخول ہو چکا ہو تو عورت پر عدت واجب ہے اور عدت کا نفقہ شوہر سے لے گی اور پورا مہر شوہر سے لے سکتی ہے، اور قبل دخول ہو تو نصف مہر واجب ہوا اور عدت نہیں، اور اگر شوہر مسلمان ہوا اور عورت نے انکار کیا تو تفریق فسخ نکاح ہے کہ عورت کی جانب سے طلاق نہیں ہو سکتی، پھر اگر وطی ہو چکی ہے تو پورا مہر لے سکتی ہے ورنہ کچھ نہیں۔
ایک مسئلہ ہے، ہم پڑھ رہے ہیں کہ کافر مسلمان ہوا، ایک مسئلہ کہ مسلمان کافر ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو پھر کیا؟ 17 نمبر ہے زن و شو، یعنی عورت اور مرد میں سے کوئی معاذ اللہ مرتد ہو گیا تو نکاح فوراً ٹوٹ گیا، یہ فسخ ہے، طلاق نہیں۔ عورت متوع ہے تو مہر بہرحال پورا لے سکتی ہے، اور غیر متوع ہے تو اگر عورت مرتد ہوئی کچھ نہ پائے گی، اور شوہر مرتد ہوا تو نصف مہر لے سکتی ہے، اور عورت مرتدہ ہوئی اور زمانہ عدت میں مر گئی اور شوہر مسلمان ہے تو ترکہ پائے گا۔ دونوں ایک ساتھ مرتد ہو گئے پھر مسلمان ہوئے تو پہلا نکاح باقی رہا، اور اگر دونوں میں ایک پہلے مسلمان ہوا پھر دوسرا تو نکاح جاتا رہا، اور اگر یہ معلوم نہ ہو کہ پہلے کون مرتد ہوا تو دونوں کا مرتد ہونا ایک ساتھ قرار دیا جائے گا۔ اچھا، بچوں کے حوالے سے مسئلہ نمبر 22 ہے، بچہ اپنے باپ ماں میں اس کا تابع ہوگا جس کا دین بہتر ہو۔ مثلا اگر کوئی مسلمان ہو تو اولاد مسلمان ہے، ہاں اگر بچہ دارالحرم میں ہے اور اس کا باپ دارالاسلام میں مسلمان ہوا تو اس صورت میں اس کا تابع نہ ہوگا، اور اگر ایک کتابی ہے دوسرا مجوسی یا بت پرست تو بچہ کتابی قرار دیا جائے گا۔ تو یوں مطلب کہ اس کے مسائل بنتے ہیں۔ آگے ٹاپک ہے باری مقرر کرنے کا بیان، یہ کیا ہوتا ہے؟ مسائل فقہیہ میں سماعت فرمائیے، جس کی 2 یا 3 یا 4 عورتیں ہوں، بیویاں ہوں مسلمان مرد کی، اس پر عدل فرض ہے، یعنی جو چیزیں اختیاری ہوں ان میں سب عورتوں کا یکساں لحاظ کرے، یعنی ہر ایک کو اس کا پورا حق ادا کرے۔ پوشاک میں آتا ہے لباس، اور نان نفقہ اور رہنے سہنے میں سب کے حقوق پورے ادا کرے، اور جو بات اس کے اختیار کی نہیں اس میں مجبور و معذور ہے۔ مثلا ایک کی زیادہ محبت ہے دوسری کی کم، تو اس میں کوئی اس پہ الزام نہیں ہے۔ یوں ہی جماع سب کے ساتھ برابر ہونا بھی ضروری نہیں۔ مسئلہ نمبر 1 ہے، ایک مرتبہ جماع قضاءً واجب ہے اور دیانتاً یہ حکم ہے کہ گاہے گاہے کرتا رہے، اور اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں مگر اتنا تو ہو کہ عورت کی نظر اوروں کی طرف نہ اٹھے، اور اتنی کثرت بھی جائز نہیں کہ عورت کو ضرر پہنچے، اور یہ اس کے جثہ یعنی جسم اور قوت کے اعتبار سے مختلف ہے۔ مسئلہ نمبر 3 ہے، نئی اور پرانی کنواری اور سیب، تندرست اور بیمار، حاملہ اور غیر حاملہ، اور وہ نابالغہ جو قابل وطی ہو، حیض و نفاس والی اور جس سے ایلا یا زہار کیا ہو، اور جس کو طلاق رجعی دی اور رجعت کا ارادہ ہو، اور احرام والی اور وہ مجنونہ جس سے ایذا کا خوف نہ ہو، مسلمہ اور کتابیہ، سب برابر ہیں، سب کی باریاں برابر ہوں گی۔ یوں ہی مرد عنین ہو یا خسی، مریض ہو یا تندرست، بالغ ہو یا نابالغ، قابل وطی، ان سب کا ایک حکم ہے۔ اب کنیز کا تو دور نہیں ہے، ویسے مسئلہ ہے کہ اگر کسی کی کنیز ہے، ایک زوجہ کنیز ہے اور دوسری حرہ، تو آزاد کے لیے 2 دن اور 2 راتیں، اور کنیز کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ دونوں حرہ ہیں تو دونوں کو برابر ٹائم دینا ہوگا، جس کے حوالے سے آگے بیان آتا ہے۔ مسئلہ نمبر 9 ہے، یہ اختیار شوہر کو ہے کہ 1 دن کی باری مقرر کر، یا 3 دن کی، بلکہ 1 ہفتہ کی بھی مقرر کر سکتا ہے، اور یہ بھی شوہر ہی کو اختیار ہے کہ شروع کس کے پاس سے کرے، 1 ہفتے سے زیادہ نہ رہے، اور اگر ایک کے پاس جو مقرر کیا ہے اس سے زیادہ رہا تو دوسری کے پاس بھی اتنے ہی دنوں زیادہ رہے۔ جب سب کی باریاں پوری ہو گئیں تو کچھ دنوں ان میں کسی کے پاس نہ رہنے بلکہ کسی کنیز کے پاس رہنے یا تنہا رہنے کا شوہر کو اختیار ہے۔ یہ ضرور نہیں کہ ہمیشہ کسی نہ کسی کے یہاں رہے۔ سفر کو جانے میں باری نہیں بلکہ شوہر کو اختیار ہے، جسے چاہے اپنے ساتھ لے جائے، اور بہتر یہ ہے کہ قرعہ اندازی کر لے، قرعہ میں جس کا نام لکھے اس کو ساتھ مطلب لے جائے۔ عورت کو اختیار ہے کہ اپنی باری سوت یعنی سوتن جو اس کی ہے اس کو ہبہ کرے، اور ہبہ کرنے کے بعد واپس لینا چاہے تو واپس بھی لے سکتی ہے۔
تو یہ مسائل بھی عام طور پہ ہمارے معاشرے میں اتنے مطلب عام نہیں ہیں، کیونکہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی 2 بیویاں ہوں، اور 3 بیویاں تو شاید ہی کوئی ہو، اور 4 بیویاں اور وہ بھی کسی پاکستانی کی۔ ان کانوں نے ابھی تک سنا نہیں ہے، اللہ خیر کرے۔ حقوق الزوجین، آج کل ہم شکایت ہے کہ زن و شو میں نا اتفاقی ہے۔ مرد کو عورت کی شکایت ہے تو عورت کو مرد کی، ہر ایک دوسرے کے لیے بلائے جان ہے۔ اچھا، یہ 100 سال پہلے کی بات ہے، مفتی امجد علی اعظمی صاحب لکھتے ہیں اس وقت کی حالات، اور اب جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور جب اتفاق نہ ہو تو زندگی تلخ اور نتائج نہایت خراب۔ آپس کی نا اتفاقی علاوہ دنیا کی خرابی کے دین بھی برباد کرنے والی ہوتی ہے، اور اس نا اتفاقی کا اثر بد انہی تک محدود نہیں رہتا بلکہ اولاد پر بھی اثر پڑتا ہے، اور اولاد کے دل میں نہ باپ کا ادب رہتا ہے نہ ماں کی عزت۔ اس نا اتفاقی کا بڑا سبب یہ ہے کہ طرفین یعنی میاں بیوی میں ہر ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھتے اور باہم رواداری سے کام نہیں لیتے۔ مرد چاہتا ہے کہ عورت کو باندی سے بدتر کر کے رکھے، اور عورت چاہتی ہے کہ مرد میرا غلام رہے، جو میں چاہوں وہ ہو، چاہے کچھ ہو جائے، مگر بات میں فرق نہ آئے۔ جب ایسے خیالات فاسدہ طرفین میں پیدا ہوں گے تو کیوں کر نبھ سکے؟ دن رات کی لڑائی اور ہر ایک کے اخلاق و عادات میں برائی اور گھر کی بربادی اسی کا نتیجہ ہے۔ اللہ اللہ۔ قرآن مجید میں جس طرح یہ حکم آیا کہ الرجال قوامون علی النساء، جس سے مردوں کی بڑائی ظاہر ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی فرمایا وعاشروہن بالمعروف، جس کا صاف یہ مطلب ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھی معاشرت کرو۔ اچھا، یہاں پر پھر انہوں نے احادیث مبارکہ لکھی ہیں جن میں سے چاند میں پڑھتا ہوں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پر سب آدمیوں سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر اس کی ماں کا۔ نمبر 7، اگر آدمی کے لیے سجدہ کرنا درست ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کہ اس کے ذمے بہت بڑا حق ہے۔ قسم ہے اس کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر قدم سے سر تک شوہر کے تمام جسم میں زخم ہوں جن سے پیپ اور کچ لہو بہتا ہو، پھر عورت اسے چاٹے تو حق شوہر ادا نہ کیا۔ نمبر 11، جو عورت خدا کی اطاعت کرے اور شوہر کا حق ادا کرے اور اسے نیک کام کی یاد دلائے اور اپنی عصمت اور اس کے مال میں خیانت نہ کرے، تو اس کی اور شہیدوں کے درمیان جنت میں 1 درجہ کا فرق ہوگا۔ پھر اس کا شوہر با ایمان نیک خو ہے تو جنت میں اس کی بیوی ہے، ورنہ شہداء میں سے کوئی اس کا شوہر ہوگا۔ حدیث نمبر 16 ہے، جو عورت اس حال میں مری کہ شوہر راضی تھا وہ جنت میں داخل ہوگی۔ حدیث نمبر 18، اب مردوں کو ہے، عورتوں کے بارے میں بھلائی کرنے کی وصیت فرماتا ہوں، تم میری اس وصیت کو قبول کرو۔ وہ پسلی سے پیدا کی گئیں اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھی اوپر والی ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنے چلے تو توڑ دے گا، اور اگر ویسی ہی رہنے دے تو ٹیڑھی باقی رہے گی۔ اور مسلم شریف کی دوسری روایت میں ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی، وہ تیرے لیے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، اگر تو اسے برتنا چاہے تو اسی حالت میں برت سکتا ہے، اور سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ دے گا، اور توڑنا طلاق ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 20، تم میں اچھے وہ لوگ ہیں جو عورتوں سے اچھی طرح پیش آئیں۔ 21، کوئی شخص اپنی عورت کو نہ مارے جیسے غلام کو مارتا ہے، پھر دوسرے وقت اس سے مجامت کرے۔ دوسری روایت میں عورت کو غلام کی طرح مارنے کا قصد کرتا ہے، یعنی ایسا نہ کرے کہ شاید دوسرے وقت اسے اپنا ہم خواب کرے۔ یعنی زوجیت کے تعلقات اس قسم کے ہیں کہ ہر ایک کو دوسرے کی حاجت اور باہم ایسے مراسم
کہ ان کو چھوڑنا دشوار، لہذا جو ان باتوں کا خیال کرے گا مارنے کا ہرگز قصد نہ کرے گا۔ اس کے بعد مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے اپنے دور کے حساب سے شادی کے رسومات میں جو ناجائز رسمیں ہیں وہ بیان کی ہیں، اور ہمارے ہاں عام طور پر جو ناجائز رسمیں ہوتی ہیں وہ میں منہ زبانی بیان کر دیتا ہوں چند، کہ مہندی کی رسم ہوتی ہے لڑکے والوں کے ہاں بھی لڑکی والوں کے ہاں بھی، اور اس میں مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے، اور ڈھول باجے بھنگڑے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک ایک ہفتہ میوزک چلتا رہتا ہے، یہ سب حرام ہے، مردوں عورتوں کا اختلاط اور میوزک، اور گھر میں جو عورتوں کے بھنگڑے اور ڈانس ہوتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے۔ ہاں اگر صرف عورتوں میں ہے اور اس کو مہندی وغیرہ لگاتے ہیں تو یہ ایک جائز رسم ہے، مگر مردوں کا مہندی لگوانا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ پھر شادی والے دن جو ڈھول باجوں کے ساتھ بارات نکلتی ہے، اور پھر دولہا صاحب نکاح کے بعد جب دلہن کے گھر میں جاتی ہیں تو وہاں بھی مرد و عورت کا اختلاط اور پتہ نہیں کیا کیا بیہودہ قسم کے کام ہوتے ہیں، وہ بھی کہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر دولہا دلہن والوں کے گھر جاتا ہے ظاہر ہے، اور اس میں پھر پردے کی رعایت کی جائے اور سارے معاملات شریعت کے مطابق ہوں تو ظاہر ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شادی کے بعد ولیمہ جو ہے، میاں بیوی جب ایک رات اکٹھے گزاریں اس کی اگلی صبح سنت ہے، اور ولیمہ کو سنت کے مطابق ہی ادا کرنا چاہیے، اور اس میں صرف امیروں کو نہیں بلکہ غریبوں کو بھی کھانا کھلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا اللہ پاک ہمیں شریعت کے مطابق یہ رسومات بھی اپنی سوسائٹی میں عام کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ تو ابھی الحمدللہ ہم نے 7واں حصہ تقریباً دیکھ لیا، آج اللہ کی رحمت سے 8واں حصہ ہم پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور 8واں حصہ جو ہے اس کی تلخیص میں نے پہلے سے کی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، ایک کتاب بنام 3 طلاقوں سے بچیں اور بچائیں، نیز عورت کو بھی طلاق کا حق دلائیں، یہ بہت لمبا چوڑا نام اس کا رکھا گیا تھا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا نام رکھیں۔ خیر، تو اس میں ایک رسالہ ہے جو کہ اسی حصہ 8 سے لیا گیا ہے، بلکہ اس کی تلخیص کر کے لکھا گیا ہے، طلاق کے بارے اسلامی تعلیمات، وہی انشاءاللہ تعالی میں پورا یہاں پر ریکارڈ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور اسی کی PDF انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو مل جایا کرے گی۔ طلاق کی تعریف: نکاح سے عورت شوہر کی پابند ہو جاتی ہے، اس پابندی کے اٹھا دینے کو طلاق کہتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ الفاظ مقرر ہیں۔ طلاق کی 2 قسمیں ہیں: صریح وہ جس سے طلاق مراد ہونا ظاہر ہو، اکثر طلاق میں اس کا استعمال ہو اگرچہ وہ کسی زبان کا لفظ ہو۔ لفظ صریح مثلا میں نے تجھے طلاق دی، تجھے طلاق ہے، تو مطلقہ ہے، تو طالق ہے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں اے مطلقہ۔ ان سب الفاظ کا حکم یہ ہے کہ ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اگرچہ کچھ نیت نہ کی ہو، یا بائن کی نیت کی، یا ایک سے زیادہ کی نیت کی ہو، یا کہے میں نہیں جانتا تھا کہ طلاق کیا چیز ہے، مگر اس صورت میں کہ وہ طلاق کو نہ جانتا تھا دیانتاً واقع نہ ہوگی مگر قضاءً ہوگی۔ کنایہ کیا ہے؟ کنایہ طلاق وہ الفاظ ہیں جن سے طلاق مراد ہونا ظاہر نہ ہو، طلاق کے علاوہ اور معنوں میں بھی ان کا استعمال ہوتا ہو۔ کنایہ سے طلاق واقع ہونے میں یہ شرط ہے کہ نیت طلاق ہو، یا حالت بتاتی ہو کہ طلاق مراد ہے، یعنی پیشتر طلاق کا ذکر تھا یا غصے میں کہا۔ کنایہ کے الفاظ 3 طرح کے ہیں، بعض میں سوال رد کرنے کا احتمال ہے، بعض میں گالی کا احتمال ہے، اور بعض میں نہ یہ ہے نہ وہ بلکہ جواب کے لیے متعین ہیں۔ اگر رد کا احتمال ہے تو مطلقاً ہر حال میں نیت کی حاجت ہے،
بغیر نیت طلاق نہیں، اور جن میں گالی کا احتمال ہے ان سے طلاق ہونا خوشی اور غضب میں نیت پر موقوف ہے، اور طلاق کا ذکر تھا تو نیت کی ضرورت نہیں۔ اور تیسری صورت یعنی جو فقط جواب ہو تو خوشی میں نیت ضروری ہے، اور غضب اور مذاکرہ کے وقت بغیر نیت بھی طلاق واقع ہے۔ اب یہ کنایہ کے الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں، یہاں پر چند میں نے لکھے تھے وہ پڑھ کے سناؤں گا، مگر یہاں پر صرف ایک بات عرض کر دوں کہ نہ ہم نے طلاق کے حوالے سے میاں بیوی نے سوال جواب کرنا ہے، مطلب بیوی کبھی بھی نہ کہے شوہر کو کہ مجھے طلاق دو، کہے ہی نہ، پوچھے بھی نہ کہ آپ نے مجھے طلاق دی، پوچھے نہ، ذکر ہی نہ کرے، سوال جواب نہیں کرنا، اس سے بچ گئے۔ دوسری بات، مذاکرہ طلاق ہونے ہی نہ دیں، یعنی کہ میاں بیوی بالکل ایسی نوبت ہی نہ گھر میں آنے دیں کہ نوبت طلاق تک آ جائے۔ اور تیسری صورت جو ہے نیت، وہ تو ظاہر شوہر کی نیت ہوگی تو طلاق ہوتی ہے نا، تو شوہر کبھی بھی نیت نہ کرے، کوئی بھی لفظ جب بولے نا لڑائی جھگڑے میں کبھی بھی طلاق کی نیت نہ کرے، تو یہ تینوں صورتوں سے بچ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مشورہ ہے۔ ہاں، جب نوبت طلاق تک آ جائے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو شوہر بیوی کو پاکی کے ان دنوں میں جن میں جمع نہ کیا ہو اپنی بیوی کو ایک طلاق دے، مثلاً وہ کہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، پھر اس کو چھوڑے رکھے یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے۔ یہ ہے سب سے احسن طریقہ، اور اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ عدت کے اندر جب چاہے رجوع ہو سکتا ہے بغیر حلالے کے، بغیر نکاح کی۔ دوسرا، اگر عدت گزر بھی گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب چاہیں بغیر حلالے کے دوبارہ نکاح کر لیں، لائف ٹائم چوائس ہے۔ تیسرا، بھئی ٹھیک ہے طلاق ہی چاہیے تھی، ہو گئی طلاق، ٹھیک ہے، تو دوسری تیسری لینا ضروری نہیں ہے، ایک لے کر بھی عورت اگر آگے چاہے جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ تو پھر یہ تین کہاں سے آ گئیں؟ میں بارہا کہتا ہوں جو لوگ تین اکٹھی دیتے ہیں، جو تو فقہا نے لکھا ہے کہ حرام ہے، اور جو مہینے مہینے میں تین دیتے ہیں نا اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں، یہ جہالت ہے۔ گو کہ فقہ کی کتابیں میں اس کو سنت طلاق بھی لکھا ہے، طلاق حسن بھی لکھا ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے۔ بھئی جب ایک طلاق سے کام ہو رہا ہے تو تین کی کیا حاجت ہے؟ تو یہ میری جو معروضات ہیں نا، یہ آپ میری کتاب میں ضرور دیکھیے گا۔ میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہ حصہ 8 جو اس کی تلخیص ہے، یہ تو آپ نے انشاءاللہ تعالی عالم کورس اردو میں پڑھنی ہی ہے۔ اس کے ساتھ میری ایک تقریر ہے شروع میں، 3 کی بجائے 1 طلاق، اور پھر اس کے بعد طلاق دینے کا طریقہ۔ یہ 2 رسالے بہت امپورٹنٹ ہیں، اور انہی 2 اور یہ تیسرا رسالہ ملا کے ایک کتاب کا نام رکھا گیا تھا 3 طلاقوں سے بچیں اور بچائیں۔ تو جی آپ ایک نظر ضرور دیکھیے گا، پڑھیے گا۔ کنایہ کے بعض الفاظ یہ ہیں: جا، نکل، چل، روانہ ہو، اٹھ، کھڑی ہو، پردہ کر، دوپٹہ اوڑھ، نقاب ڈال، ہٹ، سرک، جگہ چھوڑ، گھر خالی کر۔ کنایہ کے ان الفاظ سے ایک بائن طلاق ہوگی اگر بانیت طلاق بولے گئے، اگرچہ بائن کی نیت نہ ہو، اور 2 کی نیت کی جب بھی وہی ایک واقع ہوگی، مگر جب کہ زوجہ باندھی ہو تو 2 کی نیت صحیح ہے، اور 3 کی نیت کی تو 3 واقع ہوں گی۔ صریح کو لاحق ہوتی ہے، یعنی پہلے صریح لفظوں سے طلاق دی، پھر عدت کے اندر دوسری مرتبہ طلاق صریح لفظ کہے تو اس سے دوسری واقع ہوگی۔ یوں ہی بائن کے بعد بھی صریح لفظ سے واقع کر سکتا ہے جبکہ عورت عدت میں ہو، اور صریح سے مراد یہاں وہ ہے جس سے نیت کی ضرورت نہ ہو، اگرچہ اسے طلاق بائن پڑے، اور عدت میں صریح کے بعد بائن طلاق دے سکتا ہے، اور بائن کو لاحق نہیں ہوتی جبکہ یہ ممکن ہو کہ دوسری کو پہلے کی خبر دینا کہہ سکیں۔ مثلاً پہلے کہا تھا کہ تو بائن ہے،
اس کے بعد پھر یہی لفظ کہا تو اس سے دوسری واقع نہ ہوگی، یہ پہلی طلاق کی خبر ہے۔ یا دوبارہ کہا میں نے تجھے بائن کر دیا، اور اگر دوسری کو پہلی سے خبر دینا نہ کہہ سکیں، مثلا پہلے طلاق بائن دی پھر کہا میں نے دوسری بائن دی، تو اب دوسری پڑے گی۔ یوں ہی پہلی صورت میں بھی دو واقع ہوں گی جبکہ دوسری سے دوسری طلاق کی نیت ہو۔ اس کی دو صورتیں، ایک یہ کہ اسی وقت نکاح سے باہر ہو جائے، اسے بائن کہتے ہیں۔ دوم یہ کہ عدت گزرنے پر باہر ہوگی، اسے رجعی کہتے ہیں۔ رجعت کا طریقہ، رجعت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کسی لفظ سے رجعت کرے اور رجعت پر دو عادل شخصوں کو گواہ کرے، اور عورت کو بھی اس کی خبر کر دے کہ عدت کے بعد کسی اور سے نکاح نہ کر لے، اور اگر کر لیا تو تفریق کر دی جائے اگرچہ دخول کر چکا ہو کہ یہ نکاح نہ ہوا۔ اور اگر قول سے رجوع کی مگر گواہ نہ کیے، یا گواہ بھی کیے مگر عورت کو خبر نہ کی، تو مکروہ خلاف سنت ہے مگر رجعت ہو جائے گی۔ اور اگر فعل سے رجعت کی، مثلا اسے وطی کی، یہ شہوت کے ساتھ بوسہ لیے یا اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کی، تو رجعت ہو گئی مگر مکروہ ہے، اسے چاہیے کہ پھر گواہوں کے سامنے رجعت کے الفاظ کہے۔ شوہر نے رجعت کر لی مگر عورت کو خبر نہ کی، اس نے عدت پوری کر کے کسی سے نکاح کر لیا اور رجعت ثابت ہو جائے تو تفریق کر دی جائے گی اگرچہ دوسرا دخول بھی کر چکا ہو۔ رجعت کے الفاظ، رجعت کے الفاظ یہ ہیں: میں نے تجھ سے رجعت کی، یا اپنی زوجہ سے رجعت کی، یا تجھ کو واپس لیا، یا روک لیا۔ یہ سب صریح الفاظ ہیں کہ ان میں بلا نیت بھی رجعت ہو جائے گی۔ یا کہا تو میرے نزدیک ویسی ہی ہے جیسے تھی، یا تو میری عورت ہے، تو اگر بنیت رجعت یہ الفاظ کہے ہو گئی ورنہ نہیں، اور نکاح کے الفاظ سے بھی رجعت ہو جاتی ہے۔ فعل سے رجعت، جس فعل سے حرمت مساہرت ہوتی ہے اسی سے رجعت ہو جائے گی، مثلا وطی کرنا، یا شہوت کے ساتھ منہ یا رخسار یا ٹھوڑی یا پیشانی یا سر کا بوسہ لینا، یا بلا حائل بدن کو شہوت کے ساتھ چھونا، یا حائل ہو تو بدن کی گرمی محسوس ہو، یا فرج داخل کی طرف شہوت کے ساتھ نظر کرنا، اور اگر یہ افعال شہوت کے ساتھ نہ ہوں تو رجعت نہ ہوگی، اور شہوت کے ساتھ بلا قصد رجعت ہوں جب بھی رجعت ہو جائے گی، اور بغیر شہوت بوسہ لینا یا چھونا مکروہ ہے جبکہ رجعت کا ارادہ نہ ہو، یوں ہی اسے برہنہ دیکھنا بھی مکروہ ہے۔ تحریری طلاق کے مسائل، زبان سے الفاظ طلاق نہ کہے مگر کسی ایسی چیز پر لکھے کہ حروف ممتاز نہ ہوتے ہوں، مثلا پانی یا ہوا پر، تو طلاق نہ ہوگی۔ اور اگر ایسی چیز پر لکھے کہ حروف ممتاز ہوتے ہوں، مثلا کاغذ یا تختہ وغیرہ پر، اور طلاق کی نیت سے لکھے تو ہو جائے گی۔ اور اگر لکھ کر بھیجا، یعنی اس طرح لکھا جس طرح خطوط لکھے جاتے ہیں کہ معمولی القاب و آداب کے بعد اپنا مطلب لکھتے ہیں، جب بھی ہو گئی، بلکہ اگر نہ بھی بھیجے جب بھی اس صورت میں ہو جائے گی، اور یہ طلاق لکھتے وقت پڑے گی اور اسی وقت سے عدت شمار ہوگی۔ اور اگر یوں لکھا کہ میرا یہ خط جب تجھے پہنچے تجھے طلاق ہے، تو عورت کو جب تحریر پہنچے گی اس وقت طلاق ہوگی، اور چاہے پڑھے یا نہ پڑھے۔ اور فرض کیجئے کہ عورت کو تحریر پہنچی ہی نہیں، مثلا اس نے نہ بھیجی یا راستے میں گم ہو گئی، تو طلاق نہ ہوگی۔ اور اگر یہ تحریر عورت کے باپ کو ملی، اس نے چاک کر دی، لڑکی کو نہ دی، تو اگر لڑکی کے تمام کاموں میں یہ تصرف کرتا ہے اور وہ تحریر اس شہر میں اس کو ملی جہاں لڑکی رہتی ہے، تو طلاق ہو گئی، ورنہ نہیں، مگر جب کہ تحریر آنے کی لڑکی کو خبر دی اور وہ پھٹی ہوئی تحریر بھی اسے دی اور وہ پڑھنے میں آتی ہے، تو واقع ہو جائے گی۔ یہاں پر صرف اتنا بتا دوں کہ یہ مسائل آپ پڑھ رہے ہیں نا، مگر آپ طلاق کا فتویٰ نہ دیجیے گا، براہ کرم کبھی بھی طلاق کا فتویٰ نہ دیجیے گا۔ میں اب تک بھی فتویٰ نہیں دیتا، صرف مسئلہ بتاتا ہوں۔ مسئلے کا کیا انداز ہوتا ہے کہ جو آپ نے الفاظ کہیں نا اس طرح طلاق ہو جاتی ہے، آپ فوراً اپنے قریبی سنی حنفی بریلوی مفتی صاحب سے رابطہ کریں، ساری سچویشن میاں بیوی ان کو بتائیں، ان سے تحریری فتویٰ لیں، پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ ہمیشہ آپ پلے سے باندھ لیں، ٹھیک ہے، اور یہ بات نوٹ کر لیں، اور اسی میں عافیت ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا حلال اور حرام کا مسئلہ ہے کہ ایک عورت ہے چند منٹ پہلے حرام ہوتی ہے، نکاح میں قبول کر کے وہ حلال ہو جاتی ہے، وہی عورت طلاق کے ذریعے سے حرام ہو جاتی ہے۔ سمجھے بات کو؟ تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے
کہ ہم اس میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں۔ باقی مسائل انشاءاللہ تعالی اگلے بیان میں انشاءاللہ تعالی ریکارڈ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے اور ان مسائل کو سیکھ کر سمجھ کر دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔